جناب اسپیکر، میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آج سے کوئی 2013 کے بعد سے جب سی پیک بلوچستان میں شروع ہوا، جتنی زیادہ فنکشنز، جتنے زیادہ سیریمنیز، جتنی زیادہ انوگریشنز، جتنے بڑے ٹینٹ، جتنے بڑے شامیانے، جتنے بڑے کانے، جتنی زیادہ جازیں، جتنی زیادہ شوشہ سی پیک کے حوالے سے بلوچستان میں ہوا، وہ کہیں پر بھی نہیں ہوا۔ لیکن جب آپ الٹیمیٹلی سی پیک کے پروجیکٹس دیکھیں بلوچستان میں، 72 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ اس میں ہمارا 300 میگا واٹ کا ایک گوادر کا شروع ہونا تھا، وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا، بجلی پیدا کرنے کا ایک منصوبہ۔ اس کے علاوہ گوادر پورٹ کیا تھا باقی بلوچستان میں۔ یہاں پر صرف میں نے یہ سوال کیا تھا کہ سی پیک سے متعلق ایک کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس پہ جب ہم نے دیکھا ٹی وی پہ، میڈیا پہ، تو بڑے شادیانے بڑی چیزیں تھیں۔ تو آیا یہ جو تو سی پیک سے متعلق اتنا بڑا منصوبہ، یہ اتنے بڑے شادیانے تھے، یہ طریقہ کار کیا تھا؟ یہ کس کمپنی کو دی گئی؟ اس کی کیسے اخبارات میں ٹینڈر ہوا؟ اس پہ کل کتنے اخراجات آئے؟ تو جواب مجھے یہ ملا ہے کہ جناب والا یہ جلد بازی میں کی گئی، لہذا جو ہے اس کو جو ہے جو طریقہ کار ہے اس کو ہم نے اس میں ریلیکس کر دیا، اور اس لیے لہذا جو ہے وہ مشتہر کرنے کی اخبارات میں مشتہر کیے گئے۔ اور اس میں تو جناب والا مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ سی پیک کے نام پہ کروڑوں روپے تو اشتہارات کی مد میں، پروموشن کی مد میں ہے۔ تو مجھے صرف بتا دیں کہ یہ جو سیریمنی ہوئی تھی، اس سیریمنی میں جو وعدے ہوئے تھے جس پہ 1 کروڑ روپے، 1 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ ہوئے، اس میں جو وعدے ہوئے تھے کیا وہ وعدے سارے پورے ہوئے یا 1 کروڑ 10 لاکھ روپے اسی طرح ضائع گئے؟ دیکھیے ثنا بھائی، آپ کو سوال کا جواب تو موصول ہوا ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے میرے سوال کے جواب سے اگر آپ کو کہیں پہ جو ہے مطلب کوئی بات ہے، اس میں کوئی خامی ہے، اس میں مزید آپ کو سوال کرنا ہے تو آپ کائنڈلی مجھے بتا دیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ باقی سارے ڈیٹیل اس میں دیا ہوا ہے کہ جلد بازی میں نہیں ہے، وقت کی کمی کے باعث پیپرا رول کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، اور یہ ہے بھی 2016 کی بات ہے، یا کاش ہوتا تھا کہ 2018 سے 2000 اس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بینگ دا ممبر آف پی ایس سی، چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہوئے، کل ہم نے جو ہے یہاں پہ جو ہے مطلب اس کو ایک کتابی شکل بھی دی ہے، اپنے سارے جتنے بھی ہمارے اچیومنٹ تھے، یقینی طور پر ہمارے چیئرمین جو ہے اختر لانگو صاحب قابل تعریف بھی ہے۔ پیپرا رول کے اس میں آڈٹ پیرا میں پی ایس سی کے پیرے اٹھا کر اس میں آپ سوال کرتے ہیں، یہ آلریڈی اس میں جو ہے مطلب آیا ہوا ہے، پی ایس سی میں دیا ہوا ہے، اس پہ آڈٹ پیرا لگا ہوا ہے۔ اگر آڈٹ پیرے کو دوبارہ ہم آ کر یہاں پہ اس پہ بیس کر لیں تو یقینی طور پر یہ صرف ٹائم ضائع ہونے کا مترادف ہے۔ آلریڈی پی ایس سی میں دیا ہوا ہے، آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ شکریہ سر میرا یہ سوال کرنے کا یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سی پیک پہلے تو کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں، اس میں کوئی چیز جلد بازی میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر یہ کوئی پلان پروگرام تھا، یا تو یہ ہے کہ بلوچستان میں لوگوں کو مسلسل لوگوں کی توجہ اٹھانے کے لیے، یہ ایونٹ 2016 میں منعقد ہوا ہے کہ ابھی 2016 میں ہوا ہے؟ یہ 2016 میں ہوا ہے جناب والا، لیکن ضروری نہیں ہے، میں ابھی آ رہا ہوں سسٹم کی طرف۔ یہ لیٹر بھی ایس این جے ڈی کا یہاں پر منسلک ہے اس کے ساتھ۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پہ ایڈٹ پیرا لگا، کیا گورنمنٹ آف بلوچستان نے کوئی انکوائری انیشیٹ کی کہ اس طرح کے جو طریقہ کار ہے اس کو آئندہ روکا جائے؟ مثلا کوئی ایسا انہوں نے انیشیٹو لیا؟ پی ایس سی میں آیا مجھے، یا میں خود پی ایس سی کا ممبر ہوں، اس پہ واقعی اعتراضات اٹھے ہیں، اس میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری سامنے آئی ہیں، لیکن اس اسمبلی کے فورم پر کیا اس طرح کے جو طریقہ کار ہیں وہ آئندہ کیے جائیں گے؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اس سے پہلے بلوچستان میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹس کے فنڈز 2016 میں 2015 میں جناب والا 70 کروڑ روپے جو ہے وہ بغیر ٹینڈر کے نکال دیے گئے ہیں، 14 اگست کے فنکشن کے لیے، شادیانوں کے لیے، کنسرٹس کے لیے، گلوکاروں کو لانے کے لیے۔ تو یہ غریب صوبہ مطلب کیسے اس بات کا متمل ہو جاتا ہے کہ اچانک ایک ہفتہ پہلے کسی حکمران کو خواب آ جائے کہ ہم نے بلوچستان میں جو ہے وہ بڑا شور شرابہ کرنا ہے، کوئی ہم نے نیا تھیٹر لگانا ہے، ہم نے کنسرٹ کرنا ہے، ہم نے شادیانے بجائے، لہذا بھی پیپرا وغیرہ سارے رولز ریلیکس کر دیں اور آپ نے یہ پروگرام کروانا ہے۔ تو گورنمنٹ اپنے اندر کوئی اتنی کم از کم یہ جو غلطی جس نے بھی کی ہے اس پہ انکوائری تو کم از کم آپ لوگ تو کر لیں۔ پی ایس سی میں آیا ہے، میں آیا ہوا ہے بھائی، آپ پی ایس سی میں پی ایس سی گورنمنٹ آف بلوچستان کی اپنی کیا، گورنمنٹ آف بلوچستان نے خود سوال، میں 2 دفعہ پہلے بھی آیا تھا، پھر ڈیفر ہو گیا، کچھ معلومات نہیں دی تھی اور منسٹر صاحب موجود نہیں تھے۔ اب بھی منسٹر صاحب نہیں ہے، میرے خیال میں ایس این جے ڈی کی منسٹری وہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہے۔
میں نے سوال کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے خصوصی طیارے پر مرمت وغیرہ کی مد میں آمدہ اخراجات 2000 آپ کا کوشچن نہیں ہے، توجہ آپ کا دلاؤ کوشچن نہیں ہے نوٹس ہے، سردار صاحب، آپ کا توجہ دلاؤ ہے، توجہ دلاؤ ہے آپ کا، وہ رولز وہ میں نہیں سوالات سکتا، کے رولز بعد کے آئے گا۔ مطابق پہلے سوال ختم ہوتے ہیں، پھر یہ رولز اگر وہ ریلیکس کرتے ہیں مجھے پرواہ نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تو اس میں جناب والا میں نے جو سوال کیا تھا وہ یہ ہے کہ خصوصی طیارہ جو وزیر اعلیٰ صاحب کا ہے 10 سال میں اس کی مرمت پر کتنے اخراجات آئے ہیں، تو یہ اگر تفصیلات دیکھ لیں جناب والا، اس غریب صوبے میں کے لیے سر جی سر اگر مجھے آنسر کرنے کی جواب دی جائے، کیونکہ میرے علاقے میں ایمرجنسی ہے، میں اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں، تو میں صرف ان کو آنسر دینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر مجھے 2 منٹ کی اجازت دے دیں تاکہ اگر ممبر صاحب مائنڈ نہ اور ان صاحب یہ تو میں دو ان کو آنسر کر دوں۔ سوالات کے وجہ سے بھی جوابات نہیں ہیں، تو جلد یہ ختم ہو کر پہلا آپ کا جو ہے وہ توجہ دلاؤ نوٹس ہے، آپ تھوڑا انتظار کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب اسپیکر صاحب، یہ تقریباً اس طیارے کی مرمت پر اس 10 سالوں میں کوئی جناب والا کوئی 13 سے 14 کروڑ روپے کے اخراجات ہیں، اور جب ہم نے پی ایس سی میں بھی یہ کہا کہ ہمیں ان اخراجات کی تفصیلات دی جائیں، آیا یہ کون سے پرزے ہیں جو اتنے مہنگے ہیں، کون سا پرزہ کیسے صحیح ہوا، اس کی کوئی انوائسز ہوگی، اس کی کوئی انٹری ہوگی، اس کے کوئی جو ہیں اور آپ کے پاس کاغذات کی کوئی تفصیل ہونی چاہیے، لیکن اس میں کوئی بھی تفصیل نہیں دی گئی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے سوال کیا تھا کہ نیز ان کاموں کو جن جن اخبارات میں مشتہر یعنی ٹینڈر کیا گیا اور جن جن کمپنیوں کو یہ کام دی گئی ان کی تفصیلات آنی چاہیے۔ یہ دیکھیں اس غریب صوبے میں پھر 20 سے 25 کروڑ روپے، پھر اس کے بعد جناب والا جواب میں آمدہ اخراجات کی ساری تفصیل تو دی ہے، لیکن نہ کمپنی کا نام دیا ہے، نہ اخبار کی تفصیل دی ہے، نہ ٹینڈر کی تفصیل دی ہے، اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے کس کمپنی۔ یہ نیشن نے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا میں جو تعلیم پہ اثر پڑا ہے یہ ایک جنریشنل لاس ہے، یعنی ایک نسلوں کی جو ہے نقصان ہے، اور پوری دنیا میں تعلیم کے حوالے سے تمام اقوام، تمام ممالک، تمام حکومتیں وہ خصوصی اقدامات کر رہی ہیں۔ آپ ایک آرڈنری سرکمسٹینسز میں، ایک عام ماحول میں نہیں جی رہے ہیں، آپ ایک بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹینسز ہمارے اوپر آ گئے ہیں کووڈ-19 کے۔ ہم اپنے گھروں میں محسوس کر رہے ہیں 8 سے 9 مہینے سے بچے اگر اسکول نہیں گئے ہیں کیونکہ سردیاں جو تھی وہاں چھٹی تھی، پھر اس کے بعد کووڈ-19، تو 1 سال سے اگر جو ان کے گھروں سے بچے اسکول نہیں گئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کا بیہیویئر جو ہے گھروں میں اور معاشرے میں پیدا ہو سکتا ہے۔ بلوچستان میں سر میرے اس توجہ دلاؤ نوٹس میں ایک بات تھی جو سردار صاحب شاید مس کر گئے یا ان کے محکمے نے ان کو اس کے بارے میں معلومات نہیں دی۔ میں نے ٹیسٹنگ سروس کے تحت اساتذہ کی تعیناتی، آپ کو پتہ ہوگا میں ہمیشہ تعلیم پہ بات کرتا رہا ہوں، بلوچستان وہ بدبخت صوبہ ہے جس میں 18 لاکھ بچے اس وقت اسکول سے محروم ہیں، یعنی یہ وہ صوبہ ہے جس میں تعلیم ہماری ترجیح ہونی چاہیے تھی۔ میں ہمیشہ جب بات کرتا ہوں پی ایچ ڈی پی پہ کافی دوست ناراض ہوتے ہیں، پرسنلائز لیتے ہیں۔ میں جب پی ایچ ڈی پی اس لیے کہ ہمارا ڈیولپمنٹ کا سارا ترسٹ ایجوکیشن، ہیلتھ، واٹر، سینیٹیشن اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، یہ 4 ہونے چاہیے تھے، باقی سارے ڈرامے ہیں، کیونکہ جب تک یہ صوبہ 4 چیزوں میں، ایجوکیشن ہماری اکانومی ہے، ایجوکیشن ہماری ایگریکلچر ہے، ایجوکیشن ہمارا جو ہے ریونیو جنریشن ہے، اچھے تعلیم یافتہ قوم آپ کو ساری دولت دے سکتا ہے۔ 9000 جناب والا اساتذہ 5 سال سے تعینات نہیں ہوئے۔ ٹیسٹنگ سروسز کے تحت پچھلے ہمارے میر محمد خان صاحب لیڈی صاحب کے دور میں جب شروع ہوئے، وہ آج سے 1 سال پورا ہوا، یہ 9000 ٹیچر 5 سالوں سے اس پروسیس میں جو ہے یہ تعینات نہیں ہوئے۔ لاس کیا ہوا؟ ایک ٹیچر اگر 50 بچوں کو پڑھاتا ہے، 9000 کو 5 پہ ضرب دیں، 4,50,000 بچے ہر سال تعلیم سے محروم رہے ہیں۔ یعنی 5 سالوں میں اس صوبے میں ہم سے یہ مجرمانہ غفلت ہوئی ہے کہ تقریباً 25 سے 26 لاکھ بچے ہماری صرف ریکروٹمنٹ پالیسی نہ ہونے یا فائلوں کو ڈیلے کرنے یا روکنے یا چیزوں کو پرولونگ کرنے کی وجہ سے بلوچستان میں 5 سالوں سے اساتذہ جو اسکولوں میں جا نہیں سکتے۔ میں بالکل سردار صاحب کی اس بات کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں، فیک ٹیچرز، گوسٹ اسکولز یہ پورے بلوچستان میں ختم ہونے چاہیے، اور پرٹیکولرلی ابھی ہے ہائر ایجوکیشن میں، جس طرح انہوں نے کہا سردار صاحب نے، دونوں سیکٹری صاحبان ہمارے بہت ہی قابل احترام بلوچستان کے منجے ہوئے سیکٹری صاحبان میں سے، انہوں نے بڑے اچھے ویژن کے ساتھ ایجوکیشن کے لیے کچھ پلان کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے سر امپلیمنٹیشن کا۔ یہ میرے پاس 2018 19 اور 20 کی پی ایچ ڈی پی کی تفصیلات ہیں۔
ایجوکیشن کے حوالے سے جناب والا 11 سے 12 ارب روپے مختص تھے. چیف منسٹر انیشیٹو کے تحت 1 ارب روپے, پھر اپ گریڈیشن آف آئی ٹو آئی سکولز تھا, پھر مڈل ٹو آئی تھا, پھر لیبس کی اسٹرینتھننگ تھی. جناب والا 2.5 ارب روپے کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. پی ایس ڈی پی 2019-20 پی ایس ڈی پی میں 80-90 ارب جو نظر آتے ہیں ضروری نہیں یہ خرچ ہوں. یعنی کیا ہوا, ہمارے علاقوں میں اسکولز ٹینڈر ہوئے. میں صرف سردار صاحب کیونکہ آپ ایک اہم بلوچستان کی شخصیت بھی ہیں اور اہم عہدے پہ ہیں, 2 چیزیں آپ کو یہاں پر وار فوٹنگ پہ کرنا ہوگا. 2 سال میں بلوچستان میں تعلیم کی مد میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. یہ مجرمانہ غفلت کیوں ہوئی؟ چیف منسٹر انیشیٹو کے تحت ایک اسکول بھی جو بھی اسکول ٹینڈر ہوتے تھے ہمارے علاقوں میں ہوئے, لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم وہ کہا گئے, شاید ٹھیکیدار کے ساتھ مل کے جو اراکین اسمبلی نے کہا لیا. لوگوں کو یہ پتا نہیں, پہلے ٹینڈر ہوتا ہے, پھر فائل آتی ہے, جب سی ایم صاحب کے یا کیبنٹ میں فائل جاتی ہے کہتی ہے اس میں 1 کمرہ زیادہ ہے, اس کی اونچائی 2 فٹ چاہیے, نیچے کرو, پھر فائل واپس. 2 سال سے 1.5 سال سے بلوچستان میں چیف منسٹر انیشیٹو کے تحت, اور اس دفعہ آپ کو سردار صاحب پتا ہونا چاہیے, اس پی ایس ڈی پی میں آپ دیکھیں چیف منسٹر انیشیٹو کے تحت وہ اسٹرینتھننگ تھی اسکول کی, کمپلیٹلی ختم کر دیا ہے اس کو. میں یہ سمجھاتا کہ کووڈ کے بعد جو پی ایس ڈی پی 2020 اور 21 کا بن رہا ہے, اس میں تو بہت بڑی کانفرنسز ہوں گی, میٹنگیں ہوں گی, تعلیم یافتہ لوگوں کو بلایا جائے گا کہ بلوچستان کا درد سر, ہماری تکلیف کیا ہے, اس جنریشن کو اس دلدل سے عذاب سے نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, ہمیں تعلیم پہ کتنا پیسہ ہے, چھوڑتے ہیں باقی چیزوں کو. یہ مرمت, یہ سڑکیں, یہ روڈ, یہ بلڈنگ, ہمارے اپنے ڈسٹرکوں میں, میں الفیہ کہتا ہوں, سب کچھ ختم کر دیا جاتا نا. میں خدا جانتا ہے کس کے حق میں نہیں تھا کہ ہماری ساری پرائورٹیز دفعہ سروس ڈیلیوری پہ ہو, کنسٹرکشن سینٹرک کی بجائے سروس ڈیلیوری ہو. صبح ہیلتھ پہ جو بات ہوئی, اصل میں ایشو جو سمجھ نہیں آتا ہمارے یہاں پر ڈیولپمنٹ کا, وہ یہ ہے کہ ہماری پی ایس ڈی پی بالکل نظر آتی ہے, آپ کو ہیلتھ میں 13 ارب روپے نظر آئیں گے, ایجوکیشن میں 14 ارب روپے نظر آئیں گے, لیکن دے آر ناٹ فوکسڈ, یا دے آر ناٹ, وہ کیا کہتے ہیں کہ allocated towards service delivery, they are towards construction centric infrastructure development کی طرف ہیں. بلوچستان میں وہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے جس کا آؤٹ کم اور آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہا ہے. سردار صاحب آپ ویژنری آدمی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا یہ کافی نہیں ہے, نہ آپ کے لیے نہ آپ کے محکمے کے حوالے سے. آپ کو بلوچستان کے حوالے سے پوسٹ کووڈ سیناریو میں پی ایس ڈی پی اس وقت دوبارہ کورٹ میں چلی گئی ہے, یو ہیو ٹو کم اپ سم تھنگ سینسیبل, مور اسٹرانگ, جس میں آپ 2 سالوں میں بلوچستان میں تعلیم کے حوالے سے اگر کوئی کمی بیشیاں ہوئی, سی ایم انیشیٹو سے پیسے خرچ نہیں ہوئے, وہ آپ کروائیں. وار فوٹنگ میں آنے والے 1 سے 2 سالوں میں لیبارٹریز کی اسٹرینتھننگ ہے, میتھ اور سائنس کو کس طرح اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے, ہیومن ریسورس کو اس طرح کیسے لنک کیا جا سکتا ہے, پرائمری اور مڈل کو کیسے اس کو اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت ہی کلاسک کیریکولا, میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی نیشنل لیول پہ ڈیبیٹ ہے, گزشتہ 5 دن سے اگر آپ نیشنل نیوز پیپرز فالو کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے نیشنل سنگل کیریکولر, این ایس سی کے نام سے عمران خان صاحب ایک نیا ویژن لا رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں کیریکولم جو ہے ایک ہوگا. کیسے ہوگا؟ میرے ہاں 5000 اسکولوں کے چھت نہیں ہیں, 8000 بلوچستان کے اسکولوں میں پینے کا پانی, بے ادبی معاف, آپ کے کوئی سہولت ایسی نہیں ہے کہ واش روم کی سہولت نہیں ہے, تو کیسے ہم نیشنل سنگل کیریکولا, وہ یہاں پر زیر بحث ہونا چاہیے تھا. اگر آپ پیرٹی ایکوٹی چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت ہی بڑا پلان کے ساتھ, تو سردار صاحب بہت لمبی گفتگو ہے یہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوسٹ کووڈ کے سیناریو میں اس پی ایس ڈی پی میں آپ دوبارہ دیکھیں, آپ کا آئی ایس سیکنڈری سائٹ بہت اسٹرینتھن ہے, لیکن پرائمری سائٹ پہ اور پرٹیکولرلی میتھ اور سائنس سے ریلیٹڈ آپ کے جو ٹیسٹنگ سروسز کے تحت پچھلی حکومت نے جو کیے وہ کام بہت سلو ہے. آپ لوگوں نے ڈپٹی کمشنرز کو یا جو کمیٹیاں بنی تھی ان کو آپ نے کہہ دینا ہے کہ جی آپ ان اساتذہ کی تعیناتی 10 سے 15 دن میں ان کو آرڈرز دے دیں, 15-20 دن میں ان کی ٹریننگ دے دیں. جب آپ کے اسکول کھل جائیں گے تو کم از کم یہ اسکول دوبارہ خالی نہ ہو. 9000 اساتذہ کی کمی بہت بڑی کمی ہے اس صوبے میں. تو جناب اسپیکر, آپ کے توسط سے اس پہ یقیناً ہم بعد میں ایک تحریک بھی لائیں گے, تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے, لیکن سردار صاحب آج آپ جلدی میں ہیں, بارشیں ہیں, سیلاب ہیں, اس پہ نیکسٹ ایک ڈیبیٹ لے آتے ہیں. آپ اپنے ایجوکیشن کے ویژن کو تھوڑا سا اور بھی آپ نے اس کے کنٹیکسٹ کو اور اس کے بڑا اسٹرانگ کرنا ہے اور اس کو بڑا براڈ کرنا ہے. یہ بہت لمیٹڈ, اس کے ساتھ میرے خیال میں آپ بلوچستان کو تعلیم کے حوالے سے آگے نہیں لے جا پائیں گے ہم سب. تھینک یو.